نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ حضرات کے سامنے سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 246 تو اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور ترجمہ کرنے کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ ابتدا ہوتی ہے الف ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، تو اس کی ابتدا علم سے ہو رہی ہے نا، تو اس میں یہ دو الگ الگ حروف ہیں۔ یہ جو حمزہ ہے اس کو کہتے ہیں حرف استفہام، اور جو لم ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف نفی و جزم و قلب۔ نفی اس لیے کہ یہ نفی کے معنی دیتا ہے، جزم اس لیے کہ فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے، اور قلب اس لیے کہ معنی فعل مضارع سے نکل کر ماضی میں چلے جاتے۔ آپ نے دیکھا کہ آگے ہے فعل مضارع ترا، تو یہ جو ترا ہے رآ یرا، اس کے آخر میں حرف علت، وہ حرف علت محذوف ہو گیا چونکہ لم نے فعل مضارع کو جزم دینی، ترا فعل مضارع مجزوم ہے لم کی وجہ سے، اور اس کے جزم کی علامت اس کے آخر میں حرف علت کا گرنا ہے۔ اس میں ایک ضمیر مستتر ہے وجوباً، اور وہ ہے انت۔ مطلب کیا ہوا کہ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا حرف جر ہے، الملئی یہ اس میں مجرور ہے، حمزہ کے نیچے آپ کو زیر نظر آ جائے۔ ملا کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ کیا تم نے اس جماعت کو نہیں دیکھا، من بنی اسرائیل، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، گروہ کو نہیں دیکھا۔ من حرف جر ہے، بنی یہ اصل میں ہے بنون اور بنین، جیسے جمع مذکر سالم ہے نا، تو واو کے ساتھ یہ مرفوع ہوتا ہے اور یا کے ساتھ یہ منصوب اور مجرور ہوتا ہے۔ اضافت کی وجہ سے چونکہ یہ مضاف ہے تو نون گر گیا، اضافت میں مذکر جمع مذکر سالم اور مثنیٰ کا جو نون ہے وہ گر جایا کرتا ہے، تو بنین سے یہ بن گیا بنی، نون گر گیا۔ اسرائیل یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، لام کے نیچے زیر ہونی چاہیے، زبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف، اس کو کہتے ہیں یہ غیر منصرف، اور غیر منصرف جر کی حالت میں اس کے نیچے زیر نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہے تو اس کی الگ سے ایکسپشنز ہیں، رولز۔ من پھر آگے حرف جر ہے، اور بعد کیا ہے؟ یہ اسم ظرف ہے، اسم ظرفی اس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی مجرور ہے۔ اب مطلب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کی
جماعت کو نہیں دیکھا من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جب آپ وصال فرما چکے تو یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا. تو بعد جو ہے یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف کی ہے، اور موسیٰ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے بالکسرہ المقدرہ علی الالف للتعذر، چونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ کے اوپر یا اس کے نیچے کسی حرکت کو لگانا اور پھر اس کا تلفظ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں للتعذر. اذ یہاں پہ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ظرف زمان، اس کو کہتے ہیں ظرف زمان ماضٍ، اور یہ مبنی علی السکون ہے اور محلاً منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد ہے قالو، تو قالو فعل ماضی ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں واو جو ہے یہ ضمیر ہے اور فاعل کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور واو کے آگے جو الف ہے اس کو الف فارقہ کہتی ہے. اور یہ جو واو ضمیر والی ہے اس کو واو الجماعہ کا نام دیا گیا ہے. لنبی، لام کیا ہے؟ یہ لام حرف جر، اور نبی یہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے. یہ نکرہ، یعنی یہاں پہ اس کو نکرہ رکھا گیا. اس سے مراد وہ نبی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد تشریف لائے، اور تاریخ میں بتاتی ہے کہ ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نون. تو چونکہ اس وقت وہ بنی اسرائیل کی نگرانی کرتے تھے، ان کی قیادت کرتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ ایک علاقے میں صحرائے سینا کے اندر محصور تھے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے یہ کہا کہ یہ فلسطین چونکہ ہمارا علاقہ تھا اور اس میں سے ہمیں نکالا گیا، اور وہاں پہ قوم عمالقہ ہے اور وہ ان کی دشمن تھے، تنگ کرتے تھے، تو لہذا ان کے ساتھ جہاد ضروری ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا. لیکن بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ جہاد سے گھبراتے تھے. انہوں نے کہا جی یہ تو ممکن نہیں، ہم تو نہیں جہاد کریں گے. تو اس پاداش میں پھر وہ صحرائے سینا میں محصور ہو گئے. بعد میں وہ جو قوم عمالقہ ہے وہ ان پہ حملے کرتے رہے اور ان کو اپنا ظلم کا نشانہ بناتے رہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا. بعد میں جو ہے جو انبیاء آئے ان میں ایک نبی تھے حضرت یوشع، تو یہ اس دور کا واقعہ ہے. یہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصال کے 300-350 سال کی بات کی تاریخ ہے. تو اذ قالوا للنبی، جب انہوں نے ایک نبی سے کہا، یعنی حضرت یوشع
علیہ السلام. لہم اذ قالوا لنبی لہم. لہم لام حرف جر ہے اور ہم ضمیر متصل ہے. ان کا یعنی وہ ایک نبی جو ان کا نبی تھا اس سے انہوں نے کہا. یہ میم کے اوپر پیش آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ میں نے بتایا کہ یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے. اللہ مبعث اگر اس کو اکٹھا پڑھیں گے تو میم کو با کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ وہاں پہ جو حمزہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ حمزۃ الوصل ہے, وہ گر جاتی. اللہ مبعث اصل میں ہے ابعث, یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے. تو بعث یبعث یہ فعل ماضی اور فعل مضارع ہے, اس کا مطلب تھا بھیجنا. بعث اس نے بھیجا, یبعث وہ بھیجتا ہے. ابعث یہ فعل امر ہے اور آپ کو پتہ ہے فعل امر کیسے بناتے ہیں, تو اس کو ہم کہیں گے فعل امر ہے, مبنی سکون پہ ہے اور اس میں ایک فاعل مستتر ہے ضمیر وجوباً اور وہ ہے انت. انہوں نے کیا کہا, ابعث بھیج, اپنے نبی سے کہا بھیج. لنا ہمارے لیے, لام حرف جر ہے اور نون آپ کو پتہ ہے ضمیر ہے محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. ہمارے لیے بھیج, ملکن ایک بادشاہ. تو یہاں پہ یہ مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہر ہے, کاف کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے نا فتح کی, تو یہ اس لیے ہے کہ یہ مفعول بھی ہے. ابعث لنا ملکن نقاتل. اب یہ فعل مضارع چونکہ اس کو جواب الطلب کہتے ہیں. ابعث ایک طلب ہے نا کہ بھیج, انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, تو اس طلب کے جواب میں جب فعل مضارع آتا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا, مجزوم. تو یہاں پہ دیکھیں نقاتل, یہ فعل مضارع مجزوم ہے. کیوں ہے کہ یہ جواب شرط ہے اور اس میں بھی ایک فاعل مستتر ہے, اس کی تقدیر کیا ہے, نحن, اور یہ وجوباً ہے مستتر. قاتل یقاتل مقاتلہ اور قتال, قتال اس کا مصدر ہے. یہ فعل مضارع ہے, جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے. فی حرف جر ہے, سبیل اس میں مجرور ہے, مضاف بھی ہے. اللہ لفظ جلالہ ہے, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ایک بادشاہ بھیج ہمارے لیے تاکہ ہم اللہ کے رستے میں قتال کر سکیں. بادشاہ ہوگا تو بات بنے گی نا, کیونکہ یہ ایک عرصہ تک ان کی جو نظم و نسق تھا وہ حضرت یوشع بن نون نبی ہونے کی نسبت سے اور اس کیپیسٹی سے چلاتے رہے. تو ان کا کوئی اس طرح منظم نظام نہیں تھا, کوئی حکومت نہیں تھی, اس کا کوئی سربراہ نہیں تھا, تو قبائل کی شکل میں یہ لوگ رہتے تھے. تو ہر قبیلے کے سردار کو قاضی بنا دیا جاتا. تو اس لیے وہ جو ایرا ہے تاریخ کا وہ قاضیوں کی حکومت کے نام سے مشہور ہے, قضات, قاضی کی جمع قضات. تو وہ چھوٹے موٹے جو معاملات قوم کے اندر چلتے تھے اس کا فیصلہ کر دیا کرتے, اس طرح کا نظم و نسق تھا. تو چونکہ اس طرح کی کوئی فوج بھی نہیں تھی, کوئی نظام بھی نہیں تھا, تو لڑنا تھوڑا مشکل ہو گیا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے, تو وہ بادشاہ لے کر آؤ تاکہ ہماری ایک
حکومت بنے اور پھر اس بادشاہ کی قیادت میں جو قوم عمالقہ ہے فلسطین پر قابض ہے تو اس کے ساتھ ہم لڑ سکیں، کیونکہ اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا عمالقہ نے، تو ان کے پاس جو تابوت سکینہ تھا، ایک صندوق تھا کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی یادداشت تھی، اور من و سلوہ جس برتن میں اترتا تھا وہ اس کے اندر موجود تھا، اور اس طرح کی دوسری یادگاری چیزیں تھیں. تو اس کا ذکر قرآن میں بھی اگلی آیات مبارکہ میں آئے گا. تو جب انہوں نے حملہ کیا اور ان کو شکست ہوئی تو ان کا وہ صندوق اٹھا کر لے گئے، ان کی قوم عمالقہ ہے، اور اس وقت فلسطین کے 5 حصے تھے. اس میں ایک جو ان کا پروونس تھا اس کا نام تھا اشدود. تو انہوں نے اشدود کے مندر میں اس صندوق کو رکھا. پھر قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ان کے اوپر وبائیں آئیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو وہ صندوق واپس کرنا پڑا. وہ اگلی حیات میں ہم دیکھیں گے. تو مختصر یہ کہ انہوں نے ایک بادشاہ کی ڈیمانڈ کی. قال یہ فعل ماضی اور اس کے اندر بھی فاعل مستتر ہے اور اس کی تقدیر ہوا، لیکن وہ وجوباً مستتر ہے. حل حرف استفہام ہے. عصیتم، یہ جو عصیتم ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماض ناسخ، اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر مخاطب، یعنی جمع مذکر حاضر اس کا صیغہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ سکون کے اوپر مبنی ہے. عصیتم، یہ جو یا ہے حرف علت یہ ساکن ہے، اور تم تو جو ہے یہ ایک ضمیر ہے، اور میم جو ہے یہ علامت جمع ذکور ہے. یہ جو تا ہے یہ فاعل کی ہے، محلن مرفوع ہے. یہ تا الفاعل محلن مرفوع ہے چونکہ یہ عصا کا اسم بن رہی. آپ کو پتا ہے نا جو فعل ناسخ ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے. ان نے آگے ان حرف شرط اور جزم میں فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، لیکن اب اس کے آگے فعل ماضی ہے اور وہ ہے کتبہ. آپ کو پتا ہے کتبہ فعل ماضی ہے لیکن مجہول ہے، مبنی للمجہول ہے، اور پیسو وائس ہے نا، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل الشرط بھی ہے، لیکن معلن کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا نا، چونکہ جگہ جزم کی. اور اس کا جو جواب الشرط ہے وہ محذوف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یفسرہ ما قبلہ، اس کے جو پیچھے ہے وہ اس کی تفسیر ہے. تو صحیح تم کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، لگتا ہے، یہ اس کا معنی. امید تو یہی کی جاتی ہے، توقع تو یہی ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ ہے صحیح تم کہ ان کتب علیکم، علی حرف جر ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر اور محلن مجرور ہے، جار و مجرور ہے نا، کہ تم پر فرض کر دیا جائے، اگر فرض کر دیا جائے القتال، یہ اس کا نائب الفاعل ہے، اس کا کتبہ کا. اگر جہاد قتال تم پر فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتل، ان لا تقاتل وصل، تو اس میں ان کیا ہے؟ حرف نصب و مصدری،
اور لا کا یہ حرف نفی ہے. تو قاتلو یہ فعل مضارع ہے منصوب ہے. منصوب کس طرح ہے؟ اس کا نون گرا ہوا ہے اصل میں تو قاتلون. تو قاتلون تو اس کی رفع حالت ہے نا، نون رفع کی نشانی. تو ان نے چونکہ اس کو نصب دینی تھی تو نون کا گرنا تو ضروری بنتا ہے کیونکہ افعال خمسہ میں سے. اور واو واو الجماع ہے اور الف الف الفارقہ ہے. اور اس میں ایک مصدر معول ہے اللہ تقاتلو. یہ مصدر معول معلن منصوب ہے چونکہ یہ عصا کی خبر ہے. کو بتایا تھا نا عصا کا ایک اسم ہے جو کہ تاء الفاعل تھی. یہ جو مصدر معول یہاں پہ بن رہا ہے یہ اس کا کیا بنے گا؟ خبر بنے گی عصا کی. یعنی اللہ تقاتلو یعنی عدم قتالکم عدم قتالکم. تو پھر تم جہاد نہیں کرو گے، پھر تو تم قتال نہیں کرو گے. اگر تم پر قتال فرض ہو جائے تو کیا تم ایسا کرو گے؟ قالو یعنی کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور پھر تم جہاد کے لیے جاؤ ہی نہ، انکار کر دو. انہوں نے کیا کہا؟ قالو. یہ فعل ماضی ہے، بہت دفعہ ہے، اس کی ترکیب ہم نے کی ہے. وما لنا اللہ نقاتل ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم قتال نہ کریں، ایسا تو نہیں ہوگا. تو واو کیا ہے؟ یہ عطف کی ہے اور اس میں ماں کیا ہے؟ یہ اس میں استفہام مبنی علی السکون ہے اور یہاں پہ یہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہے. وما لنا ہمیں کیا ہے، اور لنا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جار و مجرور ہے. اللہ نقاتلہ یہ پیچھے بھی گزرا ہے نا، یہ ان لا نقاتل. تو آپ دیکھیں نقاتلہ یہ فعل مضارع ہے لیکن منصوب ہے، لام کے اوپر زبر ہے. نقاتلو سے نقاتلہ کیونکہ ان ہے نا، ان لگا ہوا نصب. کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم قتال نہ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ اس کی پہلے ترکیب گزر چکی ہے. واو وقد اخرج وقد اخرجنا وقد اخرجنا اس میں واو جو ہے یہ حال کی ہے اور قد حرف تحقیق ہے. اخرجنا اخرج یخرج اخراج یہ باب فعال سے. اور اخرجا جب ہم کہتے ہیں تو یہ پیسو وائس بنتا ہے. اخرجا یہ ایکٹیو وائس، اخرجا یہ پیسو وائس. تو اخرجنا یہ کیا ہے؟ ہمیں نکالا گیا. اگر میں کہوں اخرجنا تو اس کا مطلب ہم نے نکالا، اخرجنا ہمیں نکالا گیا. تو یہ اس کو ہم کہیں گے کہ فعل ماضی ہے مجہول ہے یعنی مبنی للمجہول ہے. لما لم یسمى فاعلہ بھی اس کو کہتے. تو نون کیا ہے یہاں پہ؟ یہ ایک ضمیر ہے متصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع ہے، یہ نائب الفاعل. اور جملہ پورے کا پورا نائب الفاعل سے اور فعل سے یہ کیا بنے گا؟ یہ محلن منصوب ہوگا چونکہ حال واقع ہو رہا ہے. وقت اخرجنا اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا. پھر پیچھے سے اس کو ملائیں. ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، کہ حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا. من حرف جر ہے دیارنا، دیار کا مطلب محلہ گھر، ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے، ہمارے علاقوں سے ہمیں نکال دیا گیا. دیار کیا ہے؟ مضاف، آ کے نیچے زیر ہے نا، یہ ضمیر اور محلن
مجرور ہے مضاف الیہ. حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. وَأَبْنَائِنَا اور ہماری اولادوں سے ہمیں الگ کر دیا گیا، چھین لیا گیا ہماری اولادوں کو. تو یہ واو کس کی عطف کی؟ ابنائنا، یہ معطوف ہے دیارنا، یہ بھی مضاف مضاف الیہ. فلما کتب، فا اس میں کیا ہے؟ عطف کی ہے. اور لما کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ظرف زمان شرطی، جب. یہ محلن منصوب ہے، جیسے اذا ہوتا ہے نا اس طرح لما، اس کا مطلب جب. کتبہ یہ وہ اسی طرح اس کی ترکیب جس طرح پہلے تھی، فعل ماضی ہے اور مبنی للمجہول ہے، اور یہ محلن مجزوم ہے، ٹھیک ہے، چونکہ پیچھے اس کے لما لگا ہوا ہے نا، فعل الشرط. علیہم جار مجرور ہے، القتال یا ہوتا ہے نائب الفاعل ہے. اور جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا تو انہوں نے پیٹھ پھیر لی. یہ باب تفاعل سے ہے، ویسے ولی ہے یعنی واو لام اور یا ہے. جب باب تفاعل میں جائے گا تو یہ بنے گا تولا. تولا جو مذکر غائب کا صیغہ ہوگا وہ ہوگا تولو. تولو کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے پیٹھ پھیر. اس میں واو پھر کوئی ضمیر ہے فاعل کی، الف الف الفارق ہے، تو یہ محلن مجزوم ہے چونکہ جواب الشرط. انہوں نے پیٹھ پھیر لی. الا یہ حرف استثناء ہے. قلیلاً یہ مستثنا یعنی مگر تھوڑے. تھوڑوں نے پیٹھ نہیں پھیری، وہ ڈٹے رہے، باقی جو میجورٹی تھی وہ بھاگ گئے. منہم ان میں سے، یہ جار مجرور ہے. واللہ اور اس میں واو کیا ہے؟ استئناف کی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے، یہاں پہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے. علیم اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے. بالظالمین اور اللہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے ظالموں کو جو ظلم کرنے والے ہیں. ظالمون کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ ظالمون ظالمین. یہاں پہ ظالمین یا کے ساتھ ہے چونکہ یہ مجرور ہے. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ کے بعد نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. پیغمبر نے کہا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تمہیں لڑائی کا حکم ہو تو تم اس وقت نہ لڑو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے. پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے. کچھ تاریخی جو باتیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. اب اس کے مفہوم پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں. جی آئے مبارکہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، اس پہ غور کیجئے. آپ کو اس کا عربی متن اور اس کا اردو ترجمہ نظر آ رہا ہے. یہ آیت بنی اسرائیل کی ایک تاریخی صورتحال بیان کرتی ہے جس میں انہوں نے اپنے نبی کے پاس یہ درخواست کی کہ ایک بادشاہ بھیجے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ سکے. قرآن یہاں ایک نہایت اہم سبق دیتا ہے. دیکھیں دعویٰ اور عمل کے درمیان فرق اکثر بڑا ہوتا ہے اور حقیقی امتحان تب آتا ہے
جب خطرہ یا قربانی قریب آ جائے۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ قوم نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ نبی نے ان سے پوچھا کہ بھائی اگر جنگ فرض کر دی گئی تو کہیں آپ پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے، پیٹھ تو نہیں دکھاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ہم شانہ بشانہ ہو کر لڑیں گے اور اپنی جان دیں گے۔ لیکن جب جنگ فرض ہوتی ہے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ چند ایک مومنین وہ ڈٹے رہتے ہیں، باقی میجورٹی پیچھے ہٹ جاتی۔ پھر اللہ نے آخر میں فرمایا کہ اللہ سب ظالموں کو جانتا ہے۔ اب اس کا ایک نفسیاتی پہلو، آیت انسان کی نفسیات کو ظاہر کرتی۔ لوگ مشکلات کے بغیر بہادر نظر آتے، جب مشکل آتی ہے نا اور صحیح ابتلا کا اور امتحان کا وقت آتا ہے، اس وقت اکثر لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ حقیقی خطرے جب وہ سامنے آتا ہے، اکثریت اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتی۔ یہ ایک نفسیات ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ یہ جو لفظ تولوا الا قلیلا، یہ استضعاف کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ صرف زبانی نعرے کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ اب نبی کا یہ سوال کرنا حل عصیتم، یہ سوال محض جانچ نہیں بلکہ تنبیہ اور نفسیاتی آئینہ ہے۔ یہ قوم کو اپنی کمزوری اور نیت پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ قوم نے کہا ہم گھروں اور بچوں سے نکال دیے گئے، ہمیں بے گھر کیا گیا، تو قرآن اس دلیل کو تسلیم تو کرتا ہے مگر اس کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ صرف مظلوم ہونا عمل کی ضمانت نہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ہر عمل، ہر نیت اور ہر کمزوری سے واقف ہے۔ ظلم صرف دشمنی یا جارحیت سے نہیں، وعدہ توڑنا اور حق سے پیچھے ہٹنا بھی ظلم۔ عصر حاضر سے اگر اس کا ربط کیا جائے تو کیا کہیں گے کہ آج بھی ہم اکثر حق کی حمایت کے دعوے کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مگر جب ذاتی مفاد یا خطرہ سامنے آتا ہے تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی امتحان میں صرف عمل، نیت اور استقلال کی جانچ ہوتی۔ تو اس سے عملی سبق کیا ملا کہ دعوے سے آگے بڑھ کر عمل ضروری ہے۔ مشکلات اور خطرات حقیقی نیت کی کسوٹی ہیں۔ اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا صرف نعروں سے نہیں، قربانی سے ثابت ہوتا ہے۔ اکثریت ہمیشہ معیار حق نہیں ہوتی، اقلیت کی وفاداری قابل قدر ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم صرف کہہ کر نہیں بلکہ کر کے ایمان ثابت کریں، خوف یا راحت کے لیے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ کی راہ میں عمل اور قربانی اصل امتحان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے سیشن میں اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس تسلسل کو ہم نے قائم رکھنا ہے، چونکہ یہ ابھی قصہ چل رہا ہے، اگلی آیات میں اس کو مکمل ہونا۔ وما علینا الا البلاغ۔